صبر کیسا کیا جاتا ہے؟ کوئی انسان کے اوپر ظلم ہو، زیادتی ہو، بدلہ لینے کا حق رکھتا ہو، پھر بھی وہ بدلہ نہ لے، ناجائز کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، اس کے اوپر وہ صبر کر کے رہ رہا ہے کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ کو کوئی کہہ دے، اور وہ مجھ کو کہہ رہا ہے تو اللہ تو جانتا ہے اس کا بدلہ۔ صبر نہیں کرے گا وہ کامیابی کا راستہ نہیں پا سکتا۔ اور یہ صبر چیز ہے، اس صبر کو ہم بہت آسان سا استعمال کرتے ہیں کہ صبر کرنا۔ صبر کو ہم نے ہلکے میں لے لیا کہ یہ صبر کرنا ہے، لیکن یہ صبر ایمان کا ایک جز ہے۔ صبر ایمان کا ایک جز ہے۔ اگر وہ مومن بننا چاہ رہا ہے تو اس کو صبر کرنا پڑے گا۔ اور صبر ایک ایسا لفظ ہے کہ اس صبر کے پیچھے کوئی نہیں ہے رب العالمین کے سوا۔ جو بندہ صبر کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اسی کے ساتھ ہے۔ صبر کیسا کیا جاتا ہے؟ کوئی انسان کے اوپر ظلم ہو، زیادتی ہو، بدلہ لینے کا حق رکھتا ہو، پھر بھی وہ بدلہ نہ لے، ناجائز کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، اس کے اوپر وہ صبر کر کے رہ رہا ہے کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ کو کوئی کہہ دے، اور وہ مجھ کو کہہ رہا ہے تو اللہ تو جانتا ہے اس کا بدلہ تو لے لے۔ تو یہ صبر کے پیچھے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں۔ قرآن ہمیں اور آپ کو درس دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نماز سے پہلے صبر کا لفظ استعمال کیا۔ نماز سے پہلے صبر کا استعمال کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا استعین، جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ رب العالمین کا مدد چاہتے ہو، اللہ رب العالمین سے مدد مانگ رہے ہو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو تم صبر کرو اور نماز قائم کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے نماز سے پہلے صبر کا لفظ استعمال کیا، یعنی تم صبر کرو اور نماز قائم کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ رب العالمین وہ صبر کرنے والے کے ساتھ۔ اگر نبیوں کی زندگی کی اتہاس اٹھائی جائے، چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے آدم علیہ السلام ہو، چاہے داؤد علیہ السلام ہو، چاہے یعقوب علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے اسماعیل علیہ السلام ہو، چاہے یوسف علیہ السلام ہو، جتنے انبیاء و رسول اس دنیا فانی کے اندر آئے، اگر اس کی زندگی کو کھنگال لیا جائے، اگر اس کی زندگی کی اتہاس کو اٹھائی جائے، تو پوری زندگی ان لوگوں کی صبر سے بھری پڑی ہے، ایسے ہی کامیاب نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ہی خلیل اللہ کا لقب نہیں ملا، محمد الرسول اللہ کو ایسے ہی رحمت للعالمین کا لقب نہیں ملا۔ محنت ہے اس کے پیچھے، بغیر محنت سے کچھ نہیں ہے۔ آپ ایک کاروبار کرتے ہیں، رات جاگ جاگ کر اپنے کاروبار کے پیچھے محنت کرتے ہیں، اس میں آپ صبر نہیں کرتے ہیں؟ ضرور صبر کرتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے، نیند آتی ہے، آپ بیٹھ کر کے اونگنے لگتے ہیں، لیکن آپ اس کو برداشت کر کے اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ میری روزی روٹی بڑھ جائے، 10 ہے تو 20 روپیہ کہاں سے آ جائے گا۔ ہر ایک میں صبر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
اتنی بھیانک ہے کہ اگر ایک طرف سے بیان کیا جائے یعنی پیدائش سے لے کر تو کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر نہ کیا. آج حاجی لوگ مکہ اور مدینے کا سفر کرتے ہیں، سکون اور اطمینان اور چین کے ساتھ وہاں عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف بھی کر لیتے ہیں. یہ کس کا دین ہے؟ اسی جگہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، لیکن وہی صبر کے بدولت آج ہم جا کر کے سکون سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی عبادت پورا کر کے آتے ہیں. عمرہ کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکہ آئے تو حدیبیہ کے مقام پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. اور سہیل نامی بادشاہ نے کہا کہ محمد ہم اس مرتبہ تم کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے. کہا کہ آئندہ سال ہم دیں گے لیکن شرط ہے، وہ شرط قبول کرنا پڑے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہم تم سے جھگڑنے نہیں آئے، ٹھیک ہے صلح کیا جائے. رجسٹر نامہ میں لکھا جا رہا ہے کہ محمد تم جب عمرہ کرنے کے لیے آؤ گے، حج کرنے کے لیے آؤ گے تو تمہارے تلوار میان کے اندر رہیں گی، ہماری تلوار باہر رہیں گی. کہا کہ کوئی بات نہیں، شرط منظور ہے. کہا کہ تمہارے آدمی اگر ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اگر ہمارا آدمی تمہارے پاس چلے جائے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا. کیا کہ کوئی بات نہیں، منظور. کوئی مائی کا لال ہے جو ایسا حلف نامہ لکھا جائے اور اس میں ہر بات کو وہ تصدیق کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں؟ کوئی نہیں ہے. آخرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ محمد اس میں سگنیچر کر لیا جائے، تو سگنیچر اللہ کے رسول نے محمد رسول اللہ سگنیچر کی ہے. سہیل نے کہا کہ محمد ہم تمہیں رسول ہی تو نہیں مانتے ہیں، تم نے جو یہاں رسول لکھا ہے اس کو کاٹ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا. مختصر واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ رسول اللہ جو لکھا ہوا تھا اس کو کاٹ دیا اپنے ہاتھوں سے. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر غصہ گئے، بھڑک اٹھے. اللہ کے رسول اتنا دب کے فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموش رہو، دیکھو اس نے تو رسول اللہ نہیں مانا لیکن محمد ابن عبداللہ تو مانا ہے، عبداللہ کا بیٹا تو مجھے مانا ہے. کتنی تکلیف کے ساتھ اسلام ہمارے پاس آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ اس رسول اللہ کو کاٹ دیے اور محمد رکھ دیے. پھر وہ سہیل کیا کہتا ہے کہ محمد یہ ساری باتیں ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہو گئی، آخرکار ایک بات رہ گئی، اے محمد ہمارے اور تمہارے درمیان یہ لڑائی ختم ہو جائے گی، یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا بات ہے وہ بتاؤ. سہیل نے کہا کہ اے محمد تم جس رب کو خدا مانتے ہو اس کو ہم 6 مہینہ تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے، اور اے محمد ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں تم اس میں آ جاؤ، 6 مہینہ اس میں عبادت کر لو. تم 6 مہینہ ہماری معبودوں کو مان لو اور 6 مہینہ ہم تمہاری خدا کو مان لیتے ہیں، ہمارے تمہارے درمیان کی لڑائی ختم ہو جائے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اے سہیل سن لو، یہ تمہاری ساری باتیں ہم نے منظور کر لی، تمہاری ہر باتیں کو ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے حلف نامہ پر اپنے سگنیچر بھی کر دیا. اے سہیل تو سن لے، جب رب العالمین کی بات آئی، عبادت کے بارے میں بات آئی تو اللہ رب العالمین نے وہاں سورہ کافرون نازل فرما دیا اور کہا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی تم کہہ دو اے کافروں کی جماعت لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں کی جماعت ہم اس چیز کی
عبادت نہیں کرتے تم جس کی عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرو اس کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور ہرگز ہم نہیں عبادت کرتے ہیں تم جس کی عبادت کرتے ہو، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، اے سہیل تمہارا دین تم کو مبارک ہو، اے سہیل ہمارا دین ہم کو مبارک ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کی باتیں کو قبول کر لی، تلوار اگر میان کے اندر ہو تو ہم مان لیتے، ہمارے آدمی تمہارے پاس جائے ہم نہیں چھوڑیں گے، کوئی بات نہیں، جاؤ، ہم تمہارے ساتھ لڑائی کرنے نہیں آ رہے ہیں، ہم مکے والے کے ساتھ جھگڑنے نہیں آ رہے ہیں، اے سہیل سن لے ہم تو رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اگر تم عبادت کے مسئلے میں اگر قدم اٹھاؤ گے تو لکم دینکم ولی دین، اے سہیل جاؤ تمہارا دین تم کو مبارک، ہم یہ شرط نہیں مانیں گے۔